الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج میں آپ کو بیان کروں گا سورہ اخلاص کی فضیلت، برکات اور اس کے پڑھنے کے بے پناہ فائدے. سورت نمبر 112، سورہ اخلاص کی فضائل و برکات. اس کی اتنے زیادہ فضائل و برکات ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے کہ اس سورت کا نام بتاتا ہے اخلاص. اخلاص کا معنی کیا ہے؟ بالکل خالص، بغیر ملاوٹ کے. اخلاص نے کیا کیا؟ سورہ اخلاص نے رب اور رب کیا نہیں ہے اس میں فرق کر دیا. سورہ اخلاص کے پڑھنے والوں سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ صرف ایک ہی اس کا فائدہ سب سے بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے. سورہ اخلاص جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1347 ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی قیادت میں اسلامی لشکر روانہ کیا. وہ صاحب جب نماز پڑھاتے تو اپنے کرت کو سورہ اخلاص پر ختم کرتے، یعنی جب بھی وہ نماز پڑھاتے، جب ختم کرتے کوئی بھی سورت پڑھتے، لیکن آخر میں وہ سورہ اخلاص کو لازمی پڑھتے. جب وہ لشکر واپس آیا تو آنے کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا کہ یہ صاحب کیا کرتے تھے، ہر نماز میں آخر میں یہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے دریافت کرو کہ یہ ایسے کیوں کرتا تھا. لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، یہ سورت رحمان کی صفت بیان کرتا ہے، اللہ کے اوصاف بیان کرتا ہے. قل هو اللہ هو احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے. مطلب نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بچے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے. تو یہ اللہ کی صفت یہ صورت بیان کرتی ہے، اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں، لہٰذا میں اس کو پڑھتا ہوں اور اس کو پسند بھی کرتا ہوں. یہ سن کر ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. تو میرے عزیز بھائیو، جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات محبت کرے، کیا اسے کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ اگر بظاہر کوئی ہو بھی تو میرے اللہ کی ذات ہر چیز سے اس کو نجات دے دیتی ہے. جب میرا اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو زمین والوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور تم لوگ بھی اس سے محبت کرو. اور سورہ اخلاص کی فضیلت تو یہ ہے، یہ دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گی اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گی. ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی، اور وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا اور وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں. اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا، مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہے. ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا، اس کے پاس وزراء عمراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی. اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے.
اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر تو اس نے لڑکے سے کہا، بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن دربار میں ایک پرندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ سبحان اللہ، وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس لڑکے کے ہاتھ پہ آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا کہ اب واپس اپنی جگہ چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑ کے اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے اس کی ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتیاج کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے۔ وہ لڑکا وہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن وہ کام کرتا، 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا اور 8 دن پھر وہ مزدوری کر لیتا اور ایک دھرم اور ایک دانک یعنی دھرم کا 6واں حصہ مزدوری لیتا، اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا، اور ایک دانک روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری رحمت اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے میں کسی ممار کی تلاش میں نکلا تو کسی نے بتایا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل اس کے پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں، آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا گارے مٹی تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک دھرم اور ایک دانک مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ تو ابو عامر بصری رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی دونوں شرائط منظور کر لی اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے تو اس خوبصورت لڑکے نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور ایک درہم اور ایک دانک لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی صورت کا ایک خوبصورت لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتے میں ایک دن ہی مزدوری کرتا ہے، شنبے کے دن، اور اس سے پہلے آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو وہ کہنے لگے مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک اپنی تعمیر بند کر دی اور شنبے کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ دیکھا تو وہ پھر اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا، اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لی۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبے کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے اس مرتبہ میں ایسی جگہ چھپ کر کہ وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پہ ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو مجھے یقین ہو گیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اتنے درہم کیا کروں گا، اور 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبہ کے دن کو میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ورانے جنگل میں پڑا ہے۔ تو میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر کو ہٹا لیا اور کہا
میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ۔ عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ سب نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ تو یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی تھا۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں دفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑوں کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ان لوگوں کے واقعات ہیں جنہوں نے صرف اپنے اللہ کو راضی کیا۔ تو اس لڑکے نے کہا کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال وہ سیدھا ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ کر گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کو دفن کر دیا، اور دونوں چیزیں گھورکن کو دے دیں، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا، اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ اس طرح یک کے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے۔ 10ویں جتے میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری کا واسطہ، ذرا سا توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کے کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپس پہنچے اپنے محل میں تو محل کے پردے گروا کر دربان سے کہا اسی شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے بلایا ہے، اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمے کا بہت اثر ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 پر ہی اکتفا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر المومنین بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے کہ تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے کہ وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا کہ گارے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا تھا؟ میں نے کہا کرایا تھا۔ کہنے لگے تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت تھی، کہ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں؟ تو میں نے کہا امیر المومنین، پہلے اللہ تعالیٰ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا تو وہ کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان یعنی قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مکدر کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا۔
یعنی اس کے بدن پر۔ بس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ اس کی قبر پہ جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ان کی قبر پہ پہنچا۔ اس کے بعد ابو عامر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا قبا دیکھا جس کے اوپر نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ اس نور کے ابر میں سے ایک لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، ابو عامر تمہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تزیین و تکفین کی اور میری وصیت پوری کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، میرے پیارے تیرا کیا حال گزارا؟ کہنے لگا، میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات کو خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی تہجد گزاروں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا، اور نہ ہی کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی رسول نبی جانتا ہے۔ اور یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے، سورہ سجدہ میں۔ کسی شخص کو خبر نہیں کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی دنیا سے اس طرح نکل آئے جیسے میں نکل آیا ہوں تو اس کے لیے یہی اعزاز و اکرام ہے جو میرے لیے ہوئے۔ تو میرے عزیز، جو شخص سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت نمبر 1886 ہے، کیونکہ اس لیے اس میں توحید ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے اس توحید کو سمجھیں۔ جس توحید کی سورت کو پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس توحید کو سمجھیں۔ اسی طرح سورہ اخلاص سے محبت اور کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے۔ اور اس سورت کا ایک اور سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کروا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اس نیت سے پڑھیں گے کہ میں جنت میں ایک محل چاہتا ہوں تو آپ اس کو 10 مرتبہ پڑھ لیں، تو جتنی مرتبہ بھی آپ 10 مرتبہ اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے جنت میں اتنے ہی محل تعمیر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ مسند احمد کی روایت ہے، معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد آخر تک 10 بار پڑھ لی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، چھوٹی سی سورت ہے سورہ اخلاص، بہت بڑی نہیں ہے۔ یہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ شکر الحمدللہ ہم سب کو یہ زبانی یاد بھی ہے، تو جب بھی وقت ملے، جب بھی آپ کو، تو آپ اس کو لازمی پڑھ لیا کریں۔ بلکہ یہ سب سے بہتر ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد صرف اس کو 10 مرتبہ پڑھ لیں، تو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا، اور آخرت میں یقیناً بہت بہتر اجر ہوگا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے اور اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو سورہ اخلاص سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔